بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا، الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں نماز ظہر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں سے اس کے اعضاء مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت ہو بھلا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، میں جاسوسہ ہوں۔ چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑی قوی ہیکل شخص دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جگڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا، وہ 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جاسوسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کبھی سیبان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بجریہ تربیہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی بھی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زوغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی المبین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کو قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا
کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں۔ مسجد مکہ اور طیبہ کے ان دونوں کے مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے اور دروازے ہوں گے ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا